السلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترازی کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا پسین دارک دشمن ہمیشہ پرکم با ذکر تو دوست دارت برادران ملت اسلامیہ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتین فی الدارین سید ابرار و اخیار عرب کے شہنشاہ کائنات کی اولی فصل بہار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرماؤ میں اس پہ تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت ستم جو ڈھانے تھے ڈھاتے رہے جفا والے ستم جو ڈھانے تھے ڈھاتے رہے جفا والے ستم جو ڈھانے تھے ڈھاتے رہے جفا والے ہٹے نہ راہ صداقت سے کربلا والے ہٹے نہ راہ صداقت سے کربلا والے لہو لہو ہو بدن پر لہو لہو ہو بدن پر اور سر پر کھڑی ہو قضا لہو لہو ہو بدن پر اور سر پر کھڑی ہو قضا نماز پھر بھی پڑھا کرتے ہیں خدا والے نماز پھر بھی پڑھا کرتے ہیں خدا والے سر اپنا ظلم کے آگے جھکا نہیں سکتے سر اپنا ظلم کے آگے جھکا نہیں سکتے سر اپنا ظلم کے آگے جھکا نہیں سکتے نہ سودا کرتے ہیں ایمان کا مصطفیٰ والے نہ سودا کرتے ہیں ایمان کا مصطفیٰ والے نہ سودا کرتے ہیں ایمان کا مصطفیٰ والے دیکھ کر صبر حسین ابن علی کربل میں دیکھ کر صبر حسین ابن علی کربل میں تھر تھرا اٹھی زمین عرش معلا رویا تھر تھرا اٹھی زمین عرش معلا رویا ماں کا دل کانپ گیا حضرت زینب روئی ماں کا دل کانپ گیا حضرت زینب روئی شکل اصغر میں وہ جب چھوٹا سا بچہ رویا شکل اصغر میں وہ جب چھوٹا سا بچہ رویا اور ایک غیر مسلم نے کہا تھا اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی
حکمران ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم فرماؤ میں اس پہ تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی جان آپ پر سخت مصیبت کا وقت ہے، میں نے نانا جان کا ارشاد گرامی سنا ہے کہ صدقہ بلاؤ کو رد کر دیتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس سخت ترین آزمائش کے وقت اپنے بچوں کا صدقہ کروں۔ امام علی مقام نے جب بہن زینب کا یہ جذبہ اثار دیکھا تو پھر بے محبت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا اے بہن زینب میں تجھے اپنے سامنے بے اولاد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخرکار سیدہ زینب کے اصرار پر امام علی مقام کی طرف سے اجازت مل گئی، ماں نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ شہربانوں نے جب تیاری کا یہ منظر دیکھا تو پوچھا اے زینب تم کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا میں اپنے بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں۔ پھر جب شہزادے تیار ہو گئے تو ماں نے بچوں سے کہا اے میرے بچے ذرا ماں کے سینے کے ساتھ تو لگ جاؤ۔ چنانچہ ماں نے اپنے بچوں کو آغوش میں لے کر اپنے ارمانوں پر کس طرح قابو پایا اسے کون بیان کر سکتا ہے۔ پھر بچوں نے ماں کو آخری سلام کیا اور امام علی مقام کے قدم بوسی کر کے میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر میدان جنگ میں پہنچے تو اس شان سے لڑے کہ میدان جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ عمرو بن سعد نے جب ان بچوں کا انداز جنگ دیکھا تو پکار اٹھا اگرچہ یہ چھوٹی چھوٹی نہ عمر ہے مگر ان کی رگوں میں خون حیدری ہے، اٹھو بڑھو اور آؤ کو قتل کر دو۔ ربی حیدری کرار کے نواسے جناب سیدہ زینب کے نور نظر بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، قریب تھا کہ عمرو بن سعد کی گردن کو کاٹ کر اس شقی کا کام تمام کر دیتے، لیکن تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کی دھاریں چلے، نیزوں کے واروں نے ان حسینی شیروں کو اپنی نیز دلا دیا۔ عمرو بن سعد نے پکارا امام حسین اے امام حسین آؤ اپنے بھانجوں کی لاشیں کو اٹھا لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے جب یہ پکار سنی تو سجدہ شکر ادا کیا اور کہا اے اللہ تیرا احسان ہے تو نے میرے ہدیے کو قبول فرما لیا۔ پھر امام علی مقام رنگ میں تشریف لے گئے اور شہزاد خان کے لہو میں ڈوبے ہوئے لاشیں کو اٹھا کر لا کر خیمے میں بہن زینب کی جھولی میں ڈال دیے۔ پھر کون نام تھی جو اشکبار نہ ہوئی ہو؟ قرآن کریم کی تلاوت سن کر سونے والے شہزادے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھیے باوازِ بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح سے دوپہر تک تمام جانثار عزیز و اقارب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ حضرت عباس علمدار حسینی پرچم اٹھائے خیموں کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ خیموں سے بار بار آنے والی علتش کی صدا نے آپ کو لرزا کر رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر ہڈیاں رگڑ رگڑ رو رہے تھے۔ سیدہ سکینہ نے حضرت عباس کی خدمت میں عرض کیا اے چچا جان کیا ہمیں پانی نہ ملے گا؟ کیا میرا ننھا بھائی جس کا پیاس کی شدت کی وجہ سے ایسے ہی روتا رہے گا؟ چچا جان کہیں سے تو گھوٹ پانی لا دو۔ چنانچہ بچی کی اس درخواست پر حضرت عباس نے کہا اے میری بیٹی ابھی تمہارا چچا پانی لے کر آتا ہے۔ چنانچہ آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور فرات کا رخ کیا۔ امام علی مقام نے کہا اے عباس تم کدھر جا رہے ہو؟ عرض کیا حضور میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا اے عباس تم میرے قافلے کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم حسینی پرچم کے خیمہ دار ہو، تمہارے پاس علم کون اٹھائے گا؟ عرض کا حضور یہ ٹھیک ہے مگر وہ فوج کہاں ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، حوض کوثر پر میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اجازت مل گئی تو حضرت عباس نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے اور سپاہی یزید میں پہنچے اور امام حجت کے لیے فرمایا اے بیٹینوں بے رحم انسانوں تم نے علی رسول پر پانی کھڑ کر کے درندگی اور ظلم کی حد کر دی ہے۔ تم اس ستم و ظلم کے سبب دنیا و آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے کیے کو نادم ہو کر نواز رسول کے قدموں سے نپٹ جاؤ۔ ظالموں نے آپ کی تقریر کا جواب تیروں کی بارش سے دیا۔ حضرت عباس نے نعرے تکبیر بلند کیا اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ تھا یا قہر خدا
جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا ہو. گھوڑے بھٹکنے لگے, تلواریں گرنے لگے, زینب کے سر مولی کاجل کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے. آپ ان کا قتل عام کرتے کرتے فرات پر پہنچ گئے. نہر فرات سے مشکیزہ بھرا اور کاندھے پر لٹکایا اور ایک چلو میں پانی لے کر پینے کا ارادہ کیا, مگر سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی, حضرت علی اکبر کی خشک زباں یاد آ گئی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی کالے کوزے یاد آ گئی. پھر آپ نے اس پانی کو نہر مراد میں پھینک دیا. پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا, مگر گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا. علامہ مولانا حسن رضا علیہ الرحمہ بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں, اشارہ اسب تازی کو کیا تھا پانی پینے کا. اشارہ اسب مطلب ہوتا ہے گھوڑا, اشارہ اسب تازی کو کیا تھا پانی پینے کا. پیاسا گرچہ تھا گھوڑا مگر واقف کرینے کا, پیاسا گرچہ تھا گھوڑا مگر واقف کرینے کا, پیاسا گرچہ تھا گھوڑا مگر واقف کرینے کا. پیاسے مرکب پر پیاسا قاضی سوار تھا, پیاسوں کے خیمے میں جانے کے لیے تیار تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کا انتظار تھا. گھوڑا بھی برق رفتار تھا. آپ نے جلدی پانی کا مشکیزہ بھرا اور گھوڑے کو خیموں کی طرف دوڑایا. یزیدی لشکر میں شور پیدا ہو گیا کہ اگر حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کر خیموں میں پہنچ گئے تو سپاہی یزید میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ جائے گا. چنانچہ اس کا راستہ روکو, اس کا مشکیزہ چھلنی کر دو. پھر ہر طرف سے آپ پر حملہ ہوا, مگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے. پھر بچوں نے جب حضرت عباس کو خیموں کی طرف آتے دیکھا تو خوش ہو کر سیدہ سکینہ نے کہا, دیکھو بچوں میرے چچا جان پانی لے کر آ رہے ہیں. سب کی نظریں علم پر لگی ہوئی تھی. ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے. اب علم کبھی دائیں طرف جھکتا ہے تو کبھی بائیں طرف جھکتا ہے. حضرت زینب نے جب علم کو جھکتے ہوئے دیکھا تو پکارا, اے حسین یہ کیا ہو گیا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا, اور بہن زینب دیکھ تو میں بھی رہا ہوں مگر آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے, مجھ سے چلا نہیں جاتا. ادھر ایک شکی نے حضرت عباس پر دھوکے سے وار کیا, آپ کا دایاں بازو کٹ گیا. آپ نے فوراً مشکیزے کو دوسرے کاندھے پر لٹکا دی. پھر نوفل بن ارزق نے بایاں بازو کی برچھی سے وار کر دیا اور وہ بھی کٹ کر گر پڑا. لیکن اللہ تعالیٰ کے شیر کی ہمت کو ملاحظہ فرمائیے, آپ نے فوراً مشکیزے کے تسمے کو منہ میں دبا لیا اور خانوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی, مگر بچوں کی پیاس بجھانے کو کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی. ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو مشکیزے چھین سینے حضرت عباس علمدار سے پار ہو گیا. مجاہد بے دست ظالموں کو چاروں طرف سے گھیر لیا, مجاہد بے دست ظالموں کو چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت عباس زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور پکارا, یا اللہ ادرکنی, یا حسین مجھے سنبھالنا. امام علی مقام رن میں تشریف لے گئے. بہن بھائی عباس جو کہ چند ساتھوں کا مہمان تھا آنکھ کھلی تو عرض کیا, بھائی جان میری سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے, جو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہ کر سکا. پھر حضرت عباس کی روح قبض انتری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دی است حسین دی پناہ است حسین, سردار ندا دست در دست یزید, حقا کے بنا حق لا الہ است حسین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.